آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو جو قوم کئی کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرے تو صحیح۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو وہ حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا۔ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارا لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے۔ ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا، ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو۔ آپ کے ہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے۔ اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندے قبل از وقت کسی کو دیں اور مہربانی کریں۔ لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت سے۔ جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا۔ یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا؟ پتہ ہے مومن کی عزت کتنی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث۔ شوق آ گیا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہیں نا کس کا ووٹ کہاں ہے، اس طرح غریبوں کی لسٹیں بھی پہلے سے بنائی جا سکتی ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہی بن جاتی ہیں، سب ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو۔ میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس 2 دن اور نکالو میں تمہارا قرض چکاتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افطاریاں اور سیاسی افطاریاں تھوڑی بند کر لینی چاہیے۔ پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اس تفریق سے ہم کب نکلیں گے کہ بس ہمیں لوگوں کو خیرات ہی دینی ہے؟ آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں، آپ تعلیم کو عام کریں، روزگار کو عام کریں، اور آپ لوگوں کی ضروریات کی کفالت کریں۔ ایک شخص صرف دے اور ایک آدمی کو دے، لیکن اس کی ضروریات کا خیال کریں۔ اس طرح کا رویہ کہ مجھے 100 جگہ پہ دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی، اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی، اس نے کاروبار کیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ لیکن وہ ہم تو لوگوں کو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کام چلتا ہی رہنا چاہیے۔
تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے ارد گرد ڈھونڈیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھ کے چلے گئے اور پھر آواز دی وہ میں نے کچھ آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے فلان جگہ اٹھا لیجئے گا. تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے دے دیتے. فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا, اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے, اور وہ مجھے محسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا. تو میں جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ جھکانی پڑے, اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا, اس لیے کہ وہ تو پھر بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہے گا, نظریں جھکائے پھرے گا. تم نے تعاون کر دیا اب گھر رہو. چوتھا کام جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر رسول رحمت دعا مانگے نا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگوں کو دین میں داخل کر دیتا ہے. وہ دعا کی طاقت کا ہی نہیں پتا. دعا تو ہتھیار ہے مومن کا. دعا سے انقلاب آ جاتا ہے, کایا پلٹ جاتی ہے. دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے, دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے کوئی دعاؤں میں یاد رکھے. دعائیں مانگیں اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں. آپ نے زیادہ غور کیا ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے ہی مانگیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں. حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے. آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا. اپنے لیے بھی مانگیں پر دوسروں کے لیے بھی مانگیں. دل بڑا زخمی ہے, طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے جب فلسطین کے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں. ہم نا خبروں میں تھوڑے دن رہنے والے لوگ ہیں, ہمارا مزاج ہے جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے. جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے, کاروبار چل گئے, لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں نا تو ہم بھی چپ کر گئے. فلسطین کی چند دن خبریں ذرا زیادہ تھیں تو ہم بھی ذرا زیادہ بات کر رہے تھے. اب وہ خبریں ختم ہو گئی, جنگ تو ختم نہیں ہوئی, تکلیف تو ختم نہیں ہوئی. خدا کے بندوں جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں بھرے. آنسو تو اپنی جگہ پہ ہیں, درد تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم خاموش ہیں. ہمارے وہی سٹیٹس ہے, وہی آنا جانا, وہی پھرتیاں ہیں, وہی کھانا پینا ہے. ہمیں کسی سے کیا لگے الا ماشاء. اپنے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھو. اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا, اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا.